شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ وہ پروردگار عالم ہم پر اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہم خود اپنے لیے بھی اتنا رحیم اور کریم نہیں۔ آدمی انسان اپنے بھلا کے لیے بھی اتنا نہیں سوچتا، خود اپنے بھلا کے لیے اتنا نہیں سوچتا جتنے اس کے بھلا کے لیے وہ رب ذوالجلال پروردگار عالم اہتمام فرماتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال گزرنے والا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، 3 تاریخ ہو بھی گئی، بس پلک جھپکتے ہی شب برات ہے، آنکھ کھلتے ہی سامنے رمضان ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ سال، مہینہ، دن گزر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سال، مہینہ، دن کا اس قدر تیزی کے ساتھ گزرنا اچھی علامت نہیں ہے، قیامت کی علامتوں سے ایک علامت ہے۔ اور جب قیامت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے تو ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، جہالت کی باتوں سے، گواروں جیسی باتوں سے، ان کرتوتوں سے، ان کاموں سے کہ جس سے انسان شرما جائے، جانور شرما جائے، اور وہ کام ہم دین کے نام پہ کریں، ثواب کے نام پہ کریں۔ کس قدر شرمندگی اور بے حیائی کی بات ہے۔ انسان کو تو غلط کام کر کے شرمندہ ہونا چاہیے، شرمسار ہونا چاہیے، اور یہاں غلط کام کر کے انسان کی پیشانی پہ بل تک نہیں آتا۔ ڈریے، اللہ کا خوف کیجیے۔ آپ کے آباء و اجداد نہیں رہے، آپ سے اچھے لوگ نہیں رہے، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیا اعتبار سے، تو آپ کی ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم رہ جائیں گے؟ ہم نہیں رہیں گے۔ جب جانا ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ قہار ہے، جبار ہے، وہ انصاف لے گا تو بہت سخت انصاف لے گا، وہ پکڑے گا تو سخت پکڑے گا، وہ پوچھے گا تو سخت پوچھے گا، اور وہ عذاب جب دے گا تو سخت عذاب دے گا۔ آپ نے صرف رحمتوں کے جلوے دیکھے ہیں، پروردگار عالم کے جہر و قبر کا، جہر و قہر کا آپ نے کوئی سامان آپ کے سامنے نہیں ہے، کوئی تذکرہ آپ کے سامنے نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں شاید دنیا ایسی ہے، شاید قبر کے معاملات بھی ایسی ہی رہیں گے، حشر کے معاملات بھی ایسی ہی رہیں گے۔ ڈریے، خدا کا خوف کیجیے، قبر کا معاملہ ایسا نہیں، حشر کا معاملہ ایسا نہیں، اور قبر کے جو باطنی معاملات ہیں، اللہ کے معاملات اسے تو چھوڑو، جا کے قبرستان میں کم سے کم ظاہری معاملات تو دیکھ لو خدا کے بندو۔ کیا آپ اپنے باپ کو کس جگہ چھوڑ آئے ہو؟ اپنی ماں کو کیسی جگہ چھوڑ آئے ہو؟ اپنے بھائی رشتہ دار کو کتنی سی چھوٹی جگہ میں چھوڑ آئے ہو؟ نہ صحیح سے کروٹ بدل پائے، نہ صحیح سے کھڑا ہو سکے، نہ صحیح سے بیٹھ سکے، اوپر سے مٹی ہے، گرمی ہے، اور آکسیجن کا پرابلم ہے، روشنی کی تکلیف ہے۔ آپ ایسی حالت میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ آئے ہیں؟ گیا سا گیا انسان بھی اگر زندگی میں ایسا ہو تو کیا چھوڑے گا؟ بیماری کی آخری حد تک، جبکہ ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے، حالات بتا رہے ہیں کہ شاید یہ جابر نہیں ہو سکے گا، مگر اس کے بعد بیٹے ہیں، رشتہ دار ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اے میرے مسلمان بھائی، اگر آپ دنیا پر اپنے ماں باپ پر اتنا رحم کھا رہے تھے تو پھر قبر میں تو جا کے دیکھو، وہاں آپ اپنی ماں کو کس پوزیشن میں چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے باپ کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے بیٹا بیٹی کو کس حالت میں چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ ایک بار اگر اس پر غور کر لیے ہوتے تو انشاءاللہ آپ کا دل برائی کی طرف نہیں، نیکی کی طرف مائل ہوگا۔ وہاں جب اتنی تکلیف کا عالم ہے، نہ گرمی بھی ہے، ٹھنڈی بھی ہے، بارش کا پانی بھی آ رہا ہے، اور آکسیجن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، پھر وہ اٹھیں گے کیسے؟ بیٹھیں گے کیسے؟ دیکھیں گے کیا؟
اگر اس پر غور و فکر کرو گے کہ ہمیں بھی اسی منزل پر چھوڑ کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قدم قرآن اور حدیث کی طرف آنا چاہیے اور مسجد کی طرف آنا چاہیے، اور یہ بشارت نبوی سننا چاہیے کہ دفنانے والوں سنو، تم نے تو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کو ایک چھوٹی سی جگہ میں دفن کر کے آئے ہیں، وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، راحت کا کوئی سامان نہیں ہے، لیکن دفنانے والا سن، اگر تیرا باپ تیری ماں نمازیں پڑھ کر کے گئی ہیں، تمہارے لوگ نمازیں پڑھ کر گئے ہیں، نیکیاں کر کے گئے ہیں، حج ادا کر کے گئے ہیں، زکوٰۃ ادا کر کے گئے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر کے گئے ہیں، تو یہ دفنانے والا سن، تو نے تو ایک چھوٹی سی جگہ دیکھی ہے، تو نے تو اندھیری سی جگہ میں چھوڑ کے آیا ہے، مگر اللہ اعلان فرماتا ہے جب نیکوکار قبر میں رکھے جائیں گے تو اللہ کے فرشتوں سے اللہ فرمائے گا اس کی قبر کو اتنی چوڑی کر دو، کشادہ کر دو، جہاں تک دیکھے اسے اس کی قبر نظر آئے، اس کی قبر کو اتنی منور کر دو کہ کہیں دور دراز تک تنکا بھی ہو تو اسے نظر آ جائے، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دو۔ تو اے دفنانے والوں، تم نے جس کو دفنا کر کے آیا ہے تکلیف میں، اگر وہ نیک ہے یا تم نے نیکیاں کر کے اسے ثواب پہنچایا ہے تو انشاءاللہ قبر چھوٹی نہیں رہے گی، اندھیرا نہیں رہے گا، تاریکی نہیں رہے گی، تکلیف نہیں ہوگی، اللہ ایسی راحتیں دے گا کہ دنیا میں بھی ایسی راحت نہیں۔ پھر وہ قبر والا آواز دے گا جب آپ فاتحہ کرنے کے لیے قبر میں جاؤ گے تو سب کہے گا بیٹو مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، اگر میں پہلی آ گیا ہوتا تو خدا کی رحمتوں میں پہلی مجھے پناہ مل گئی ہوگی۔ تو اے مسلمان میرے بھائی، خدا کا خوف تو دل میں کر، اپنے ماں باپ کا انجام تو دیکھ، اگر تمہارے ماں باپ نیک نہیں تھے تو پھر ڈر، تو نیک بن جا، تو اچھا بن جا، تو سچا بن جا، تو نمازی بن جا، حج فرض ہے تو فوراً کر لے، زکوٰۃ واجب ہے تو فوراً ادا کر، ماں باپ زندہ ہے تو خدمت کر، انشاءاللہ تو نیک بن جائے گا، تیرا بھی فیوچر بہتر ہو جائے گا، اور تیری نیکیوں کے صدقے تیرے ماں باپ کا بھی انجام بہتر ہو جائے گا۔ مت پڑ یہ جاہلیت میں، کیا تماشا ہے، دین کو لوگوں نے تماشا بنا کر کے رکھا ہے۔ اگر مسجدوں کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے تو پوچھو قرآن مقدس کے اندر سورہ حج کے اندر خالق ہے نا اللہ، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار عالم ہے، دنیا میں سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ نے پہلا گھر کائنات کے اندر اگر بنایا ہے مکہ کے اندر، وہ کون سا گھر ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ کیا کرنے کے لیے بنانا تھا؟ سونے کے لیے، راحت کے لیے، آرام کے لیے، تحیلہ کے لیے نہیں، پہلا گھر پروردگار عالم نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو پتہ چل گیا، اللہ نے بتا دیا میرے بندو تیرے کھانے سے بھی زیادہ ضرورت عبادت کی ہے، تیرے سونے سے بھی زیادہ ضروری عبادت ہے، تیری راحت سے بھی زیادہ ضروری عبادت ہے، کیونکہ میں نے کائنات میں سب سے پہلا اپنا گھر بنایا ہے، سونے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، راحت کے لیے نہیں، اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے۔ اگر نمازوں کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پہلے مسجد کیوں بنائی؟ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے، پہلے قباء میں مسجد بنایا، مدینہ شہر کے اندر پہنچے سب سے پہلے مسجد بنایا، حجرے بعد میں بنے، کمرے بعد میں بنے، دیگر انتظامات بعد میں ہوئے، پہلے خدا کا گھر بنا۔ تو خدا نے بھی بتا دیا تمہارا مقصود اصلی نماز ہے، مصطفیٰ نے بھی بتا دیا تمہارا مقصود اصلی نماز ہے۔ آپ پھر ایمان کس پر رکھ رہے ہیں؟ ایمان تو اللہ کے رسول کو ماننے کا نام ہے، اللہ کو ماننے کا نام ہے، پھر آپ نماز کے بغیر ایمان کس پر رکھ رہے ہیں؟ کس پر ایمان ہے آپ کا بھائی؟ پیر پر ایمان ہے، بابا پر ایمان ہے، ولیوں پر ایمان ہے، ان پر ایمان تو نہیں ہے، ان سے عقیدت رکھی جاتی ہے، محبت رکھی جاتی ہے۔ ایمان تو اللہ و رسول کی محبت کا نام ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری کا نام ہے۔ ارے جو تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے، میں بار بار کہتا ہوں، ارے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث مصطفیٰ پڑھو، دین سے قریب آ جاؤ، ورنہ اس زمانے کے یہ بابا ڈھونگی تمہیں جینے نہیں دیں گے، جاہل گنوار بنا کر خود بھی جہنم میں چلے جائیں گے، تجھے بھی جہنم تک پہنچا دیں گے، خود بھی نماز سے دور رہیں گے، تجھے بھی نماز سے دور کر دیں گے، فری میں جنت بانٹیں گے۔ ارے نادان، اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو نبیوں کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، رسولوں کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، صحابہ کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی، آقا حسین کو میدان کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی آسان اگر جنت ہو جاتی۔ پڑھیے لکھیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے لکھائیے، دینی تعلیم دیجیے، ورنہ یہ سڑکوں میں روڈوں میں گھما گھما کر کے آپ کے بچوں کو جاہل و گوار بنا دیں گے۔
نہ دنیا کا رکھیں گے نہ دین کا رکھیں گے. پڑھیے لکھیے قرآن، پڑھیے قرآن، آقا کی حدیثیں پڑھیے. اگر انسان بننا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو انسان بنانا چاہتے ہیں، جنت روڈوں میں نہیں ملے گی، چوک چوراہوں میں نہیں ملے گی، جنت تو خدا کے گھر میں ملتی ہے. جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، جنت اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ کو مالک کر دیا ہے. کسی کو اختیار نہیں کہ وہ جنت بانٹے. اللہ کے نبی کو جنت بانٹنے کا حق ہے تو اللہ کے نبی نے بانٹا ہے اور آج بھی بٹ رہی ہے. آپ کو یار اس کی بات میں کیوں جا رہے ہو؟ جس کی بات پلٹ جائے اس خدا کی بات پہ آؤ جو سب سے بڑا سچا ہے، اس مصطفیٰ کی بات پہ آؤ جو سب سے بڑا سچا ہے. کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنتی ہیں، جو زکات دیتے ہیں وہ جنتی ہیں، جن پر حج فرض ہے کر لیا ہے تو وہ جنتی ہے، جن کے اوپر زکات فرض ہے کر لیا ہے وہ جنتی ہے، جن کے ماں باپ ہے خدمت کرتا ہے تو وہ جنتی ہے. اللہ تو آج بھی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں آج بھی آواز دے رہی ہیں. تو جنت ادھر ادھر کیوں تلاش کرتے ہو؟ جنت تلاش کرنے کا اللہ و رسول نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ اپناؤ. شب برات ہے، اپنے لیے بھی کچھ کیجئے اور اپنے مرحومین کے لیے بھی کچھ کیجئے. اللہ کے نبی ایک روایت میں آقا فرماتے ہیں شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. جس مہینے کو حضور کہتے ہیں میرا مہینہ ہے، کتنا افضل والا ہوگا، کتنا بہتر ہوگا. شروع ہو چکا ہے مہینہ، کر لو توبہ گناہوں سے. جی شب برات ہی کے چکر میں خالی مت رہو کہ وہ آئے گی تب ہم عبادت کریں گے، نہیں، ابھی سے شروع کرو. مومن کی ہر رات شب برات ہے اگر وہ صحیح سے کام کرے تو. ہر مہینہ ان کا رمضان کا مہینہ ہے اگر وہ خدا کی بندگی کرتا ہے تو. کتنی تیزی کے ساتھ آج سماج بدل رہا ہے، ہمارا معاشرہ بدل رہا ہے. ماں باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، بچے نہیں تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سے ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا ہے، ان کے ہاتھ میں آپ نے آقا کی حدیثیں نہیں دی ہے، یا تو دنیا کی کتابیں دے دیا ہے یا کسی بابا کا ہاتھ دے دیا ہے. اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن دو، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کی سیرت دو. انشاءاللہ نکلے گا تو آپ کو سلام کرتا ہوا، گھسے گا تو آپ کو سلام کرتا ہوا.